پاکستان کے سب سے طاقتور اور پیسے کے بل بوتے پر سب کو خریدنے کا دعویٰ کرنے والے ملک ریاض کے خلاف نیب ریفرنس تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد نیب کراچی میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور نگراں دور حکومت میں ریفرنس کے حوالے سے تمام شواہد اور زمینوں کی جعل سازی، زمینوں پر قبضے کے حوالے سے رپورٹ چیئرمین کو بھجوا دی گئی تھی، جس پر ریفرنس درج کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ تاہم موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ملک ریاض پر ایک بار پھر سے نوازشات کی بارش شروع کر دی گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی آشرواد سے ضلع جام شورو کی زمین کو کراچی کی ظاہر کر کے بحریہ ٹاؤن 2 کی خاموشی سے اجازت دے دی گئی، جس کے بعد ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض اور داماد نے شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں گرتی ہوئی پلاٹوں کی قیمتوں نے پروجیکٹ کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیسوں کی لالچ میں اندھے ملک ریاض نے کراچی اور اس کے اطراف کے علاقوں کی ساخت کو تبدیل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک ریاض نے کراچی، جام شورو، تھانہ بولا خان کے بعد بلوچستان تک کی زمینوں کو اپنی حدود میں ملا لیا ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اسکینڈل کی مالیت 1000 ارب سے بھی زائد ہو چکی ہے اور زمینوں پر قبضے کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ نشانات جن قبروں پر لگے ہیں وہ 400 سال قدیم کاچیلو برادری کا قبرستان بتایا جاتا ہے۔ یہ مکمل فارسٹ کا علاقہ ہے اور کیرتھر نیشنل پارک کا بفر زون کہلاتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن بھیڑیے کی طرح زمینوں کو ہڑپ کرنے میں لگا ہوا ہے اور آئین و قانون تو کب کا ملک ریاض کے پیروں تلے روندا جا چکا ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی نے دہ کاٹور کے کاچیلو برادری کی زمینوں پر بھی قبضے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جنگلات کاٹے گئے ہیں، قدیم قبرستان کو نشان زدہ کر کے انہیں مٹانے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے حکم کے مطابق اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر جو زمینیں لی گئی ہیں وہ قبضہ ہے۔ ملک ریاض اپنے سہولت کار حکمرانوں اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہے۔ کچلیو برادری کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق مقامی سردار بھی ملک ریاض کی سہولت کاری میں ملوث ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے ان کو مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جلوندی ندی جو ملیر ندی کا سب سے اہم جز ہے یہیں سے گزرتا ہے۔ جلوندی ندی کے دونوں طرف بحریہ ٹاؤن کے لیے زمینوں کو ہموار کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں کہ جلوندی ندی کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ صورتحال پورے کاٹھور کے لیے نہیں بلکہ پورے ملیر کے لیے خطرہ ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کی زمینوں پر قبضے کی وجہ سے قدرتی طور پر برساتی پانی کے نکاس کا ذریعہ لیاری ندی بھی تباہ ہو چکی ہے اور اس روٹ کے بند ہونے کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے سپر ہائی وے پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسی سلسلے سے کیرتر کے پہاڑی علاقوں سے لے کر بلوچستان اور پنجاب سے بھی بارشوں کا پانی آتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے دستیاب دستاویزات کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود برطانیہ سے منتقل رقم حکومتی خزانے میں جمع نہیں کروائی گئی، بلکہ اب حکومتی سطح پر اس معاملے کو دبانے کے لیے ملک ریاض متحرک ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم ڈی اے اور جام شورو کی سستی زمین ملک ریاض نے قبضہ اور جعل سازی سے الاٹ کر کے مہنگے ناموں فروخت کی اور اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کا نام بھی جڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 60,000 ایکڑ سے زائد زمین پر بورڈ آف ریونیو اور دیگر سرکاری اداروں کی ملی بھگت سے قبضہ کیا گیا، جبکہ بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے جام شورو ضلع کی 80,000 ایکڑ اراضی کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ بلوچستان کی زمینوں پر بھی قبضے کے معاملے پر حکومت بلوچستان نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔